السلام علیکم ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا ہے افغانستان میں اگرچہ پوری حکومت قائم ہو چکی ہے جس کا پورے افغانستان میں کنٹرول دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صورتحال جو ہے معاشی طور کے اوپر وہ بدتر ہو رہی ہے اور ایک بڑے انسانی المیے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران اسلام آباد میں بڑی 2-3 اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک جو پاکستان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اس کا اجلاس ہوا، اور اس کا بھی محور و مرکز جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال اور افغانستان کی صورتحال کے نتیجے میں جو افغانستان کے اندر اور اس کے پاکستان کے اوپر جو اثرات ہیں اس کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ یہ کتنا اہم اور حساس معاملہ ہے اور پاکستان پر اس کے کتنے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور جو حکومت پاکستان نے اور جو پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا وہ حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس وقت جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، اس کی پاکستان تو اگرچہ سپورٹ کر رہا ہے پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی، لیکن انٹرنیشنلی جو سپورٹ ہونی چاہیے تھی وہ ابھی نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان کی خواہ ملٹری لیڈرشپ کو ریسنٹلی جو ہے وہ کور کمانڈر جو پاکستان کے ہیں ان کا بھی آرمی چیف کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا، 244واں اجلاس، اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو ہے وہ 34واں اجلاس جو ہے ایک راولپنڈی میں اور ایک اسلام آباد میں ہوئے۔ بڑے اہم یہ اجلاس تھے، اور ان دونوں اجلاس میں افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ جو ہے غالب اس کے اوپر رہی، اور اس کے اندر ڈیبیٹس ہوئیں اور ڈیسیژنز ہوئے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اگرچہ جو مشرقی سرحد ہے ہماری اس کی بھی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور جو انڈیا کا افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ نیکسز ماضی میں رہا اور ابھی بھی وہاں پہ جو امن کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو پائیدار امن ہے یا استحکام کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، اور بڑا زوردار جو ہے کہ وہ رسپانس کور کمانڈر کے پلیٹ فارم سے دیا گیا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر تیسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے جو سیاسی تعلقات تھے ان کے اندر ایک تعطل کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان اور جو امریکہ کے نئے صدر ہیں ان کے تعلقات کے حوالے سے ٹیلی فونک کنورسیشن کے حوالے سے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جو سیاسی روابط ہونے چاہیے تھے دونوں ممالک کے درمیان، اس موقع کے اوپر خاص طور پہ جب افغانستان کی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو وہ روابط کا فقدان رہا، اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوتی رہی۔ لیکن ابھی امریکی نائب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، وینڈی شرمین نے، اور ان کے ساتھ جو امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا سے متعلق جو معاون خصوصی ہیں ڈونلڈ لیو وہ بھی ساتھ تھے، اور اس دورے میں انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی اور راولپنڈی GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ تو ان کے دورے کا مقصد اندر بھی جو ہے افغانستان کی صورتحال اور دونوں ممالک کے پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں یہ ڈومینیٹ جو ایجنڈا ہے یہ رہا۔ تو ان 3 اہم ڈیولپمنٹس کے تناظر میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، عسکری قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، امریکہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اور مستقبل میں جو خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو کیا چیلنجز ہیں یا خطرات ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے یا پاکستان کیا سوچ رہا ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی سے مسلسل کیا دباؤ ڈال رہا ہے ساری سچویشن سے بہتر کرنے کے لیے، اور کیا پاکستان کی سنی جا رہی ہے یا نہیں سنی جا رہی۔ یہ بنیادی وہ عوامل یا عناصر یا سوالات ہیں جن کا ہم کوشش کریں گے اس مختصر سی گفتگو میں جواب تلاش کرنے کی۔ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ تو بڑی نمایاں طور کے اوپر ہے کہ اگرچہ طالبان نے پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول سنبھال لیا ہے، عبوری حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، انکلوسو گورنمنٹ کے حوالے سے کوششیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طرح سے براہ راست پولیٹیکلی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے کہ ابھی تک چین، روس، پاکستان، ایران، جو خطے کے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی طالبان حکومت کے ساتھ تعاون تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ریکگنائز ابھی تک باضابطہ طور کے اوپر نہیں کیا گیا، اور پاکستان انڈائریکٹلی جو ہے وہ سیاسی فورمز کے اوپر بھی اور عسکری فورمز کے اوپر بھی پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو بات کی جا رہی ہے، جو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ
ایک بامانی اور تعمیری انگیجمنٹ کرے افغانستان کے اندر جو عبوری حکومت ہے. اور یہ جو کنسٹرکٹیو اور میننگ فل جو انگیجمنٹ کے ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں یہ پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے کہ وہ کریں تاکہ جو افغانستان کے اندر امن اور استحکام اور پائیدار امن کی راہ ہموار ہو, کیونکہ یہ سارا کا سارا صورتحال جو پورے خطے کے ساتھ منسلک ہے. تو انڈائریکٹلی پاکستان جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, ریکگنائز بھی کر رہا ہے, لیکن باضابطہ طور کے اوپر ابھی تک جو سفارتی تعلقات جس طرح سے ہوتے ہیں دو ملکوں کے وہ قائم نہیں ہوئے. لیکن اس سلسلے میں پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی سے مسلسل یہ نیگوسیشن کر رہا ہے اور زور دے رہا ہے کہ وہ اس چیز کو احساس کریں کہ افغانستان کے اندر صورتحال خراب ہوئی, صورتحال بگڑی, کیونکہ ایک طرف وہاں پہ معاشی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی المیہ جنم پا رہا ہے وہاں پر, اور بڑی تعداد میں جو افغان شہری ہیں وہ ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہو سکتے ہیں. اور اس طرح بہت سے ایسے عناصر جو افغانستان کی سرزمین کے اندر جو امن دشمن عناصر ہیں وہ بھی افغانستان سے نکل کر افغانستان کے اندر بھی وہ ایسی کوششیں کر سکتے ہیں, اور افغانستان سے نکل کر ہمسایہ ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ امن دشمن اور تخریب کاری کی سرگرمیاں جو شروع کر سکتے ہیں, جس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں. تو اس لیے پاکستان یہ بڑا زور دے رہا ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہو یا قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہو, اس کے اندر اس چیز کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے براہ راست کور کمانڈر کے اجلاس میں بھی یہ کہا گیا کہ افغانستان کی صورتحال جو تشویشناک ہے, وہاں پہ جو ہیومن سیکیورٹی جو المیہ ہے وہ جنم لے سکتا ہے, اور عالمی برادری جو ہے وہ بامانی انگیجمنٹ جو ہے وہ کرے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے, اور پائیدار جو سپورٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور انگیجمنٹ جو ہے یہ بڑی ضروری قرار دی گئی تھی کور کمانڈر کانفرنس میں. اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہوا جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے, تمام مسلح افواج کے سربراہان اس میں شریک تھے, متعلقہ وفاقی وزارتوں کے جو وزراء ہیں وہ موجود تھے, قومی سلامتی کے مشیر اس میں موجود تھے. تو اس میں بھی افغانستان کی صورتحال کے اوپر تفصیلی بات چیت کی گئی, اور یہی کہا گیا کہ افغانستان میں جو دیرپا امن ہے وہ افغانستان کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے, اور پاکستان پرامن, مستحکم اور خود مختار افغانستان دیکھنا چاہتا ہے. اور عالمی برادری سے اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ افغانستان میں جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ جو عالمی برادری جو ہے وہ کنسٹرکٹیو پولیٹیکلی اور اکنامکلی انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے, اور اس کے اوپر جو ہے کہ خصوصی توجہ دی جائے. جو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ اسلام آباد آئی ہیں وینڈی شرمین, اور ان کے ساتھ جو جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا کے جو معاملے خصوصی ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈونلڈ لیو وہ بھی ہیں. تو ان کا بھی جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک تو بائی لیٹرل جو ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کے اندر پولیٹیکلی کچھ تعطل ہے یا دوریاں ہیں, تو اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور دوسرا جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اسلام آباد میں کچھ میڈیا ممبرز کے ساتھ نائب وزیر خارجہ امریکہ کی, تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹیلی فون پہ بات کرنا نہ کرنا جو ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, اتنی ضروری بات نہیں ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. کانگریس میں جو بل پیش کیا گیا اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کانگریس میں ہزاروں بل پیش کیے جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ تمام بل پاس ہوں اور تمام بل جو ہے وہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہے اس کی پالیسی ہو, تو اس لیے ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ براہ راست ماضی میں بھی افغانستان کی صورتحال کا وکرم رہا ہے, اور ابھی مستقبل میں بھی پاکستان کو یہی خطرات لاحق ہیں کہ اگر وہاں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پاکستان پہ آ سکتے ہیں. اور خاص طور کے اوپر جو انڈین جو لابی ہے یا ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کے اندر کوئی موقع نہیں جانے دیتے تخریب کاری کا, دہشت گردی کا, افغانستان کی سرزمین بھی پچھلی 1-2 دہائیوں میں مسلسل استعمال کی جاتی رہی, تو پاکستان کو سب سے زیادہ تشویش اس کے اوپر ہے. اگرچہ انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان نے بڑے اہم اقدامات لیے ہوئے ہیں, اور ابھی تک کوئی بڑے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو سکے, اکا دکا ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو علاقے کے بڑے ممالک ہیں, چین, روس جو ہے جن خطوط کے اوپر سوچ رہے ہیں وہ بھی اسی خطوط کے اوپر سوچ رہے ہیں جن پر پاکستان کی سوچ ہے. لیکن جب تک یورپی ممالک امریکہ کو کنونس نہیں کیا جاتا, جنہوں نے بیسیکلی 20 سال جو ہے وہ یہاں پر رہ کر گئے افغانستان کے اندر جو ساری سچویشن ہے, اس وقت تک یہ ممالک بھی ابھی اس تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اگر صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو پھر
جو ریجنل ممالک ہیں شاید وہ کھل کر سامنے آئیں اور ان کو ریکگنائز بھی کریں اور ان کی سپورٹ بھی اس طرح سے کریں، ڈپلومیٹکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی، تاکہ ایک طرف جو ہے کہ افغانستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، اور دوسری طرف جو ہے کہ جو اس کے عدم استحکام کے نتیجے میں جو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں یا جو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں خطے کے امن و استحکام کو، ان پر بھی قابو پایا جا سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے۔ ماضی میں بھی افغانستان کو جب تنہا چھوڑا گیا تو اس کے اثرات صرف افغانستان کے اوپر یا خطے کے اوپر، پاکستان کے اوپر نہیں بلکہ اس کے پورے دنیا کے اوپر اثرات مرتب ہوئے تھے، اور دہشت گردی کی جو لہر پیدا ہوئی تھی، اور پھر کہا گیا جی کہ اس کے سیف ہیونز افغانستان کے اندر ہیں، دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر رپیٹ ہونے سے بچانا ہے تو پھر میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کی اور علاقائی ممالک کی آواز کے اوپر توجہ دینی ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو دیر پا امن اور استحکام کے لیے وہ کوششیں کی جائیں جو ماضی میں نہیں کی گئیں، اور ان غلطیوں سے گریز کیا جائے جو ماضی میں غلطیاں کی گئیں، تو پھر شاید صرف افغانستان میں، اس خطے میں نہیں بلکہ عالمی امن کو بھی پائیدار اور یقینی بنایا جا سکے گا۔